پتہ نہیں کیا باندھتے ہیں، بڑا بڑا وزن والی چیز پھر بھاگتے ہیں. کبھی وہ ڈمبل ہوتے ہیں ان سے یوں کرتے ہیں، اپنے ان ڈولوں کو مضبوط کرتے ہیں. تو شیطان کو ایسا ہی ڈمبل سمجھیں، وہ اس کے ساتھ لڑائی کر کے اپنی روحانیت کو بڑھائیں. بھائی یہ بھی آپ کے فائدے میں ہے، نقصان میں نہیں ہے. مقابلہ ہوگا تو طاقت بڑھے گی، مقابلہ ہوگا تو طاقت بڑھے گی. اگر مقابلہ نہیں ہوگا تو پھر تو ہم ویسے کے ویسے کمزور رہ جائیں. تو اس لیے یہ شیطان کا جو ایک اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے، وہ اس لیے فرمایا ہے کہ یہ شیطان ان کی راہ میں رکاوٹ بنے گا اور یہ میری محبت میں دیوانہ وار چلیں گے. ان کے بازو سے کھینچے گا، ان کے ٹانگوں سے کھینچے گا. یہ باز آنے والے نہیں، یہ بڑھتے رہیں گے، بڑھتے رہیں گے، بڑھتے رہیں گے. کچھ نہیں بگاڑ سکتا شیطان اگر آپ ذکر والے ہیں. کچھ نہیں بگاڑ سکتے آپ کے جنات اگر آپ کی عقیدت اور محبت مرشد کے ساتھ سچی ہے. اگر کسی کو ایسی چیزیں پریشان کرتی ہیں تو وہ اپنا عقیدہ ٹھیک کرے، اپنی نسبت مضبوط کرے، اپنے تعلق کو مستحکم کرے. وہ شیطان تو یوں ذکر والے کی نظر جائے تو وہ پتہ نہیں بیچارہ یوں دم دبا کے بھاگتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک سندھی میں چوندہ ہے ایک گوٹھ جو کتو الائے 7-8 کوہن تے کہ بے گوٹھ میں نظر آئے. چوں بابا تو اتے چھو چیزیں باہرن جی بھلائی ماموں وارن دن کتن مکے بجائے کجو. شیطان بھی یہ بھجی تو ونجے الائے کترا گوٹھ چھڈے ذکر والے کی نظر سے. تو اس لیے ذکر کرتے چلے جائیں اور مراقبہ کریں روزانہ بلا ناغہ. تہجد کے بعد فجر کے بعد بیٹھ جائیں، آنکھیں بند کر لیں، توجہ دل میں رکھیں کہ دل میں ذکر ہو رہا ہے اللہ اللہ اللہ. حضور علیہ السلام کے فیض کی آمد اپنے دل میں محسوس کریں کہ وہ نورانیت، وہ فیض دل میں آ رہا ہے، غیر کی محبتیں نکل رہی ہیں. آپ نے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ جو اچھی چیزیں ہیں ان کو ہم اپنائیں گے. آج کے بعد ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں، دل میں اقرار کر لیں آج کے بعد اگر ہمارے دل میں کوئی بغض تھا وہ نہیں رہے گا. کسی کے بارے میں کوئی بھی ہمارے دل میں کسی سے شکوہ شکایت تھی تو نہیں رہے گی. ہمیں شکوہ ہے تو اپنے نفس سے ہے کہ اس نفس نے ہمیں الجھا کے رکھ دیا کہ اوروں کے عیب ڈھونڈتے رہے، اپنے عیب نظر ہی نہیں آئے. تو آج کے بعد اپنے دل سے بغض اور کینہ خالی کر کے جائیں اور اپنے کام میں محنت کریں. ملازمت پیشہ اپنی ملازمت دیانتداری سے کریں، سچائی سے کریں اور سچائی کا کام کر کے ڈنڈورا نہ پیٹیں سے میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا. نہیں، خدا کی رضا کے لیے کریں، انسانیت کی بھلائی کے لیے کریں. کوئی احسان آپ نہیں کر رہے. انشاءاللہ خدا کی مدد آپ کے ساتھ شامل حال ہوگی. نماز 5 گانا ادا کریں، وضو بنائیں تو مسواک دیں، یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے. امامہ باندھنا یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے. ٹوپی کے ساتھ بھی نماز ہو جاتی ہے. داڑھی کو بڑھانا یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے. اور جو بنیادی چیزیں جو فرائض میں شامل ہیں وہ پہلے آپ کو عرض کی جا چکی ہے، ان پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ہم سب کو ضرورت ہے. جن لوگوں نے ان انتظامات کو بنانے کے لیے رات دن کوششیں کی، اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. یہ فقیروں بابا فقیرانو لڈو آ یہ پیو ہلندو، تھوڑا ایندو تڏहिं پیو ہلندو، جے گھڻا ایندو تڏहिं پیو ہلندو. انشاءاللہ یہ مرد گھڑے تائیں سفر کرنو آ، تھکڑو نہ ہے. تو انتظامات ناقص تھی ویا ہوندا، آئندہ ان انتظامات کے بہتر کیو وञे. خادمین جی ماشاءاللہ کارکردگی سٹھی رہی ہوندی، رپورٹ ملندی تو خبر پوندی، پھر پتہ چلے گا. خادمین کو آفرین ہو، اگر انہوں نے کوئی کمی بیشی دیکھی ہے تو آئندہ اس کو دور کریں. اور خادمین کے ممبران کو اپنا حوصلہ اور عزم بلند رکھنا چاہیے. اور جہاں دوستوں میں محبت اور شوق ہو، دادو میں، مہڑ میں، خیر و ناتن شاہ میں، تو خادمین میں وہ بھی دوست شامل ہو سکتے ہیں. خواتین کے انتظامات کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اگرچہ باپردہ کام کو کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن اس پر ضرور توجہ دی جائے. جو بھی کوتاہیاں اور کمیاں رہ گئیں آئندہ نہ ہوں. اور جنہوں نے رات دن بھاگ دوڑ کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے اور آپ سب کا آنا قبول کرے اور اپنی محبت سے آپ اور ہم سب کو اپنے عشق سے نواز دے. اور ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، دین دین دار را، دنیا دنیا دار را، ذرہ درد دل عطار